صاحب اور عمران خان کہہ رہا تھا دیر از نو ملٹری سولوشن دیر از اونلی پولیٹیکل سولوشن، انڈورس کرتا ہے آج ہماری ان سے ریلیشن شپ، کوئی اس کے اندر کوئی آج نہیں ہمیں کہتا کوئی دوگلا پن ہے، کوئی ہم ڈسیو کر رہے ہیں، ہم کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے. ایک ریلیشن شپ ٹرسٹ کے اوپر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کو ہمیں کہنا کہ جی ہمیں ان سے کوئی ایڈ لیں یا کچھ لیں، تو مجھے یہ بھی شرم آتی ہے، سارا وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری ریلیشن شپ اب ہمیں وہ کوئی ذلیل نہیں کر رہا. وہاں ہمیں جب بھی وہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ملا ہے عزت دی ہے، اس نے کوئی ہمیں کوئی کہا نہیں کہ جی میرے لیے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو افغانستان میں امن لانے کے لیے. اور اسپیکر صاحب میں بڑا آج اپنی حکومت کو، اپنی فورن پالیسی کو، اپنے فورن منسٹر کو، ان سب کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج سب اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو افغانستان میں پیس ٹاکس کی طرف جا رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ افغانستان میں امن ہو، تاکہ ہم پاکستان کا اور افغانستان کا بہت فائدہ ہے امن میں، کیونکہ ہمارے ساتھ سارا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لیے، اور فیوچر تو ٹریڈ کی ہے. میں جی دو اور جو ہماری فورن پالیسی میں، ایک ہمارے سعودی عربیہ سے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے مدد بھی کی. دوسری طرف ایران ہمارا ہمسایہ ہے. ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی عربیہ اور ایران کے اندر یہ جو پھیلایا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے سپوائلرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادھر کانفلکٹ ہو. سارے مسلمان دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، لیبیا سے دیکھیں، ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے، سیریا میں دیکھ لیں، افغانستان میں بھی ابھی تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے، صومالیہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک کانفلکٹ ہو جائے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں نے ریکویسٹ کیا، ایران نے بھی ریکویسٹ کیا، سعودی عربیہ نے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات بہتر کریں، اور ہم کر رہے ہیں کوشش. حالانکہ اس کے اندر پرابلمز ہیں، کیونکہ اور پلیئرز بھی اس کے اندر وہ چاہتے نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان آج وہ ملک نہیں ہے جو ہمیں اکیوز کیا جاتا تھا کہ کبھی کسی میں جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، کبھی کوئی جنگ، کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ہم وہ ملک انشاءاللہ بنیں گے جو لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ملکوں کو، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. میرا آخری فورن پالیسی پہ پوائنٹ انڈیا. دیکھیں جی، میں نے یہاں جب پہلے تو ہم نے کوشش کی ہندوستان سے، آپ سب کو پتہ ہے، کیونکہ میں نے بات بھی کی نریندر مودی سے کہ کشمیر کا ہمارا ایشو ہے تو یہ ہم بات چیت سے حل کر لیں، اور ٹریڈ میں اگر ہمارا کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں، دونوں ملکوں کو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں. غربت اگر کم کرنی ہے تو ٹریڈ آپس میں کر دو. ساری دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی ٹریڈ بڑھتی ہے اتنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی جاتی ہے. ہمیں شروع میں سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ ریلیکٹنس بڑی وہاں تھی، اور ایک تکبر بھی تھا وہاں. اس کے بعد ان کے الیکشنز آ گئے تو ہم نے سوچا چلیں الیکشنز کے لیے بڑی پلوامہ ہو گیا، آپ کو یاد ہے، پھر الیکشنز ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ الیکشنز سے پہلے اس نے بڑا ٹف سٹانس لیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنا ہندو نیشنلسٹ، یہ جو اس کا ایجنڈا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے ساتھ کر رہا ہے. تو ہم تب انتظار کیا ہم نے، لیکن جیسے ہی ان کا الیکشن ہوا تو وہ اور ہی طرف ان کی ایروگنس چلی گئی. اور پھر جب 5 اگست کو انہوں نے کشمیر میں یہ جو اللیگلی کشمیر کو انیکس کر کے اور آرٹیکل 370 ختم کیا، تو مجھے یاد ہے یہیں میں نے ایک تقریر کی اور مجھے اپوزیشن نے تنقید کی کہ جی آپ کیا تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو تاریخ کا سبق بتا دیا. اسپیکر صاحب اب وہ پیچھے چلے جائیں اس دن تو میں نے وہ کیا کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ انڈیا اپنے انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہا، ہمارا ایک آئیڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے. یہ ایک ہندوتا، ایک ہندو سپریمسسٹ، ایک فیشسٹ، ایک نازی انسپائرڈ آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے. وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ملک جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے.
وہ ہمیں ایک اس سٹیٹ ادھر دبا کے رکھ جاتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا انہوں نے. تو اسپیکر صاحب میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہیں, کیونکہ یہ جو جس طرف آپ جا رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کے کشمیر کو, اپنے آزاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کی سوچ کچھ اور ہے. اور اس کے بعد میں یونائٹڈ نیشنز گیا, ادھر میں خود لیڈرز کو ملا, سارے ہیڈز, ٹرمپ انکلوڈڈ, جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا, سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے, صرف مسلمانوں پہ نہیں, یہ ہندوؤں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے. یہ جو آدمی آ گیا ہے یہ ایک فنیٹک ہے, جس نے گجرات میں جو کیا تھا, ایک چیف منسٹر نے اجازت دی 3 دن کے لیے, مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا, عورتوں کو ریپ کیا, 1 لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے. تبھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ نارمل آدمی نہیں ہے. اور میں نے پوری کوشش کی, میں گیا جو امریکہ کا جو سب سے بڑا ایک جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز, جو کہ اوپینین میکنگ اخبار ہے, اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ RSS کی کیا کنیکشنز تھی نازیز کے ساتھ, ہٹلر کے ساتھ, یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے. انہوں نے خود تحقیقات کی. آج آپ دیکھیں, یہ 5 اگست سے آج تک لے لیں, کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹیسزم نہیں ہوئی, وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں. کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کانڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے. کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو باہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کے. 1965 کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں 2 دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا. اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا, اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی اسپیکر صاحب کہ خود وہاں میڈیا سے انٹریکٹ کیا. جب میں نیو یارک تھا, یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں نے یہ اٹھایا, یہ کشمیر کا سمجھایا لوگوں کو RSS کا. اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشڈ ویسٹرن اخبار ہیں, سب کے اندر ان کو جو اب جو یہ RSS کو کہا جاتا ہے کہ جو کیسے انہوں نے تباہی مچا رہی ہے, سیکولرزم کی ختم وغیرہ وغیرہ, تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا کریڈٹ تھا. لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ UN سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے, اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے, تو یہاں ایک ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جناب وہ گورنمنٹ جا رہی ہے, کنٹینر آ گیا, سب آ گئے, وہ سارا 1 مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمیر ایشو کا, انفارچونیٹلی وہ نیچے چلا گیا. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ گیا ہے. خاص طور پہ نریندر مودی نے پھر وہ حرکتیں کی, وہ جو اس نے 2 لیجسلیشن پاس کی خاص طور پہ مسلمانوں کو کرنے کے لیے. اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے دوران جو پروگرام ہوا, جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا, تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے. اب ہمارا کام ہے, ہم اس پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے لے کے جائیں. کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ میرا اپنا میری جو اپنی سمجھ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا. ہندوستان جو 8 لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ انسسٹینیبل ہے. اور اس نے کیا کہ کشمیریوں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے. اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چل ہی نہیں سکتی. بندوق کے زور پہ وہ کتنا چلے جائیں گے, 80 لاکھ لوگوں کو اس طرح دبا کے, یہ انسسٹینیبل ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ انشاءاللہ یہ کووڈ کے بعد یہ جب یہ ختم ہوتی ہے تو یہ اب رک نہیں سکتی موومنٹ. میں آخر اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر. اسپیکر صاحب, کوئی بھی قوم ایک ویژن کے بغیر نہیں چلتی. وہ سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی. اس ملک کی ایک ویژن ہے, یہ کسی ویژن کے لیے ملک بنا تھا. یہ آپ فاؤنڈنگ فادرز کی سب کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں تو وہ ساروں نے ایک
اسلامی فلاحی ریاست، اور جب اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ 1500 سال کی تاریخ میں مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے۔ میری اور میری پارٹی کی وہ ہے ویژن کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے۔ اب اسپیکر صاحب، جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، کہیں کوئی پہاڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست، کہیں کوئی بیماری ہوتی ہے، کووڈ آتی ہے، مدینہ کی ریاست کدھر ہے؟ دیکھیں جی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ذرا تھوڑا سا 5 منٹ لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے بچوں کو اللہ ایمان کسی کو دیتا ہے، وہ ایک اللہ کی، صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کسی کو جورسڈکشن نہیں دی کسی کو ایمان دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے کہ صرف پیغام دینا، ہدایت کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے وہ اللہ کی جورسڈکشن ہے۔ لہٰذا قرآن میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں ہم کئی دفعہ غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ جی زبردستی کسی کے، یہ تو اللہ کا ایک خاص، ایک اس کی خاص نعمت ہے کہ وہ کسی کو ایمان دے دے یا نہ دے۔ لیکن ہمارے یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیسس یہ اسٹیٹ بنی کیوں تھی، علامہ اقبال کی کیا ساری فلسفی تھی، قائد اعظم جس کو لوگ اور طرح دیکھتے جی بڑے لبرل آدمی تھے، قائد اعظم کیوں کہتے تھے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن اس وقت کہتے 1400 سال پہلے بنی تھی مدینہ میں۔ ایک مدینہ کی ریاست کے کئی اصول تھے۔ نمبر 1 اصول، نمبر 1 انسانیت تھی۔ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ ایک سٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب لوگوں کی، اور وہ جو پیٹرن فالو کرتا ہے، اور جو بھی میرا یہ کنٹینشن ہے آج اسپیکر صاحب، جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ آج اسپیکر صاحب چائنا، اور میں یہ بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بہترین تعلقات چائنا سے آج ہیں، اور میں اسی کو کہتا ہوں کہ ہم جو چائنا کے ایکسپیرینس سے ہم سیکھ سکتے دنیا میں اور کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے۔ چائنا نے وہ کیا جو مدینہ کی ریاست میں ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طبقے کو اوپر اٹھا کے ایک عظیم قوم بنا دی۔ چائنا نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے آج وہ دنیا کی سب سے تیزی سے اکانومی، یعنی ساری دنیا کو پتا کہ چائنا کو اب کوئی اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائے۔ تو ہوا کیا، اللہ کی بھی برکت اس قوم پہ آتی ہے جو اپنے غریب کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے، انشاءاللہ یہ صرف ابھی تو ایمرجنسی کیش، اس کا پورا ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے۔ اس کا جو دوسرا مدینہ کی ریاست کا دوسرا جو بہت بڑا پرنسپل تھا وہ تھا میرٹ۔ ایک کتاب ہے انگریزی کی، کسی کو موقع ملے تو پڑھیں، دی عرب کانکوسٹ اس کا نام ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم